محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ہے، روزے کی حالت میں گل کا استعمال کیسا ہے؟ اس کا جواب بغور سنیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بلا جھجک گل منجن کا استعمال کرتے ہیں۔ چلیں جواب سنتے ہیں۔ روزے کی حالت میں گل کے استعمال کی چند صورتیں ہیں۔ ان کے لحاظ سے اس کے احکام کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص اس طرح گل کرتا ہے کہ دانتوں تلے دبا کر رکھے رہے تو اس کے ذرات لعاب کے ساتھ حلق کے نیچے اتر جائیں گے، جیسے تمباکو کھانے میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے، اگر کوئی شخص اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ گل دانتوں پر لگا کر 10 یا 5 منٹ چھوڑ دیتا ہے، بعد میں کلی کرتا ہے، تو اس 10 یا 5 منٹ کے وقفہ میں ظن غالب یہی ہے کہ گل کے اجزاء لعاب کے ساتھ حلق کے نیچے اتر جائیں گے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں ایسے شخص پر صرف روزہ کی قضا واجب ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر گل کا استعمال اس طریقے پر کر رہا ہے کہ پہلے دانتوں پر گل مل لیتا ہے، پھر فوراً کلی کر لیتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس طریقے استعمال کی بھی سخت ممانعت ہے، کیونکہ اس صورت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اجزاء حلق تک پہنچ جاتے ہیں اور زیر حلق اترنے اور روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے، تو سرے سے گل نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اگر ذرہ حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جب تک وہ گل نہیں کرتا ہے اس کا پاخانہ نہیں ہوتا، تو اس عذر کی وجہ سے ایسے شخص کے لیے حکم میں اس قدر تخفیف ہوگی کہ پہلے وہ گل ہتھیلی وغیرہ پر رکھ کر پانی سے بھگو دے، پھر اسے احتیاط کے ساتھ دانتوں پر ملے اور جلد ہی کلی کر کے اچھی طرح اپنا منہ صاف کر لے۔ لیکن یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے، اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ذرہ برابر اجزاء حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بحوالہ فتاوی مرکز تربیت افتاء، جلد اول، صفحہ 470۔